أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم اہل علم، آج جس موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ دین کا ایک معروف قضیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے معاملات میں صاف ہونا چاہیے. آج جس موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی جو مشتبہ امور ہیں، جو کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، درمیانی جو امور ہیں جو کہ مشتبہ امور ہیں، اس سے اپنے دامن کو کیسے پاک رکھیں. یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے. ایک تو ہم دین کے طالب علم ہیں، دوسرا ہم دین کے ایک معلم بھی ہیں. ایسے میں ہمارے پاس معاملہ بہت واضح ہونا چاہیے. یہ بہت اہم موضوع ہے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ اس دور میں ایسی اور ایسی چیزیں ہیں، ہر دور سے متعلق یہ چیز مسلم رہی ہے. ہاں، خصوصاً اس دور میں معاشی اعتبار سے اقتصادیات کے طور پر جو مختلف راستے ہمارے سامنے ہیں تجارت کے، جس میں ایک مسلمان اپنے دامن کو کیسے پاک رکھے، کیسے اس کا ایک ایک روپیہ پاک رہے، حلال کیا ہے اس کو واضح ہو، حرام کیا ہے اس کو واضح ہو، اور جو مشتبہ امور ہیں وہ مشتبہ امور کیوں کر ہیں تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس معاملے کی اہمیت کو جاننا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس موضوع کا بہت ہی تفصیلی دراسہ فرمایا ہے اپنی الجامع الصحیح کی کتاب البیوع میں، اور حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم میں اس کی جو شرح آپ نے کی ہے اس حدیث کی، اس کا جو تفصیلی دراسہ آپ نے جو کیا ہے، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے. میں تو آج کا جو درس ہے، جو بدھ والی ہماری جو کلاس ہوتی ہے، جیسے کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں، مجھے یہاں پر صرف فکرہ دینا مقصود ہوتا ہے. میں آپ اصحاب علم سے خطاب کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہمارے جو مشاہدین ہوں گے ان کے لیے بھی ایک سنجیدہ بحث ہے، ایک اشارہ مقصود ہے. یہاں پر تفصیلی گفتگو ہم نہیں کر سکتے. تو جس موضوع سے متعلق میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس کی کچھ اجزاء میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بنیادی طور پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم ہمارے معاملات کو بہت صاف رکھیں، ہر طرح سے صاف رکھیں. جس طرح سے ایک شخص اپنے لباس سے متعلق دیکھتا ہے کہ وہ لباس صاف رہے، تو اپنی زبان صاف رہے، ویسے ہی اپنے معاملات صاف رہے. میرے جیب میں پیسے ہیں تو مجھے پتہ چلے کہ واقعتاً یہ پیسے میرے ہی ہیں، یہ پیسے ان کے نہیں ہیں، یہ پیسے مشتبہ ہیں. اتنا فرق واضح ہونا چاہیے. اسی بنیاد پر ہماری عبادتوں میں بھی لذت آتی ہے، اور قبولیت کا دار و مدار بھی یہی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کوئی چیز ایسی نہیں رکھی ہے جو ہمارے لیے واضح نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ہم پر واضح فرما دیا ہے. اب غور کر کے دیکھیے، اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اواخر میں بیان فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. لِكُلِّ شَيْءٍ آپ دیکھیں، شمولیت دیکھیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے آپ پر واضح فرما دیا، ہر چیز واضح کر دی گئی ہے. امام مجاہد ابن جبر المکی اور دیگر اصحاب علم رحمہم اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ ما امروا به ونہوا عنہ، یعنی جس کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، جس سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے، سب چیزیں واضح ہیں. مطلب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک حکم دیا ہو اور وہ چیز مشتبہ ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہو اور وہ چیز خود مشتبہ ہو، پیچیدہ ہو. نہیں، اللہ نے ہر چیز کو واضح فرمایا ہے. اوامر بھی واضح ہیں، نواہی بھی واضح ہیں.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے سورۃ النساء ایک طویل صورت ہے، آپ سورۃ النساء میں دیکھیے مالیات کا جو معاملہ ہے، مطلب اقتصادیات کا، معاشیات کا، کتنا تفصیلی دراسہ اس سورے کے اندر کیا گیا ہے۔ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، نکاح کے جو مسائل ہوتے ہیں، نکاح کے مسائل، مطلقہ کے مسائل، طلاق کے مسائل، عدت اور خلا کے مسائل، انفاق کے مسائل، یعنی شادی بیاہ کے مسائل اور اقتصادیات کے مسائل، اس سورے میں کتنی کثرت کے ساتھ آیاتیں ہیں، آپ اصحاب علم ہیں، جانتے ہیں۔ اور جو لوگ عامۃ الناس بھی ہیں، جو ترجمہ سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے یعنی تجارتی امور ہوں یا نکاح طلاق وغیرہ سے متعلق مسائل ہوں، کتنی مقدار میں اللہ نے اس سورے میں آیتیں نازل فرمائیں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے، آخری آیت کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس لیے واضح فرمائی ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ نہ جاؤ، تم گمراہ نہ جاؤ، یعنی کوئی چیز پیچیدہ نہیں ہے۔ یعنی تجارت کے اتنے مسائل اس سورے میں بیان کیے گئے ہیں سورۃ النساء میں کہہ رہا ہوں کہ اصحاب علم نہیں، عامۃ الناس میں جو ترجمہ سے پڑھتے ہیں وہ جان سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کے اتنے مسائل اس سورے میں بیان فرمائے ہیں۔ آخر میں اللہ نے کہا کہ یعنی یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے مسائل اس لیے بیان فرمائے تاکہ تم میں کوئی پیچیدگی نہ ہو، یعنی کوئی گمراہی نہ ہو، کوئی سیدھے راستے سے ہٹ نہ جائے، فیصلہ کرتے وقت اور جو ہے کسی پر عمل کرتے وقت اس کے لیے ایک معاملہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے واضح مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کی امتیازی بات ہے۔ آپ دیکھیں مطعومات کی بات لے لیجئے، اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں یعنی کفار نے جو مطعومات کے نام پر کسی جانور کو اپنے لیے حلال، کسی جانور کو اپنے لیے حرام، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جس جانور پر لیا گیا ہو، جو جانور کے اصلاً اللہ تعالیٰ کے ہاں کھانے کے اعتبار سے حلال ہو اور اس پر تذکیہ جو ہوتا ہے بسم اللہ کہہ کر کے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، اسے کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ وہ کیوں کر وہ چیز حرام ہے؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو جانور تمہارے لیے حرام ہے، نام بنام لے کر کے اللہ نے حرام کر دیا، اور کچھ اصول اللہ نے بتا دیے کہ یہ اگر چیزیں ہوں یا علامتیں ہوں تو وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ اتنی وضاحت کے ساتھ انسان روزانہ کھاتا ہے، روزانہ اس کے لیے جو مطعومات کی ضرورت پڑتی ہے، اسی بنیاد پر وہ باذن اللہ زندہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقت فصل لکم، کہا اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ایک دم اتنا واضح کر دیا ہے، اور جو حرام ہے اس کا بھی نام لے کر کے نام بنام اللہ نے اس کی علامتیں، اس کی شناخت سب کر دی ہے۔ کہا کہ الا ما اضطررتم الیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں عند الضرورہ، کبھی ضرورت ہو تو وہ بھی چیز جو ہے وقتی طور پر ایک ضرورت کے تحت، ایک مقدار کے تحت اللہ رب العالمین نے اس کو حلال کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اللہ نے کہا کہ بغیر علم، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑی مقدار میں لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، جو از خود پیچیدگی پیدا کر لیتے ہیں، وہ نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون حد سے تجاوز کرنے والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح فرمایا ہے، کوئی چیز پیچیدہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، یہ جانتے ہیں بہت معروف آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، یعنی ابو طالب سے متعلق بھی آیت نازل فرمائی کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ استغفار نہیں کیا جا سکتا، ان کے حق میں استغفار نہیں کیا جا سکتا، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نہیں کی جا سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، یا ان کی بیوی نوح علیہ السلام کی بیوی ہو، یا آپ علیہ السلام کی والدین ہوں، چچا ہوں، ابو طالب ہو، ابو لہب ہوں، ان سب کی جو موت ہوئی ہے آپ جانتے ہیں، کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے آپ علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا اس کے فوراً بعد، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ، یعنی کسی کا دل جلتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب، اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی جب تک حق واضح نہ ہو جائے اسے گمراہ نہیں کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ،
یعنی جب تک ان پر حق اچھی طرح واضح نہ ہو جائے پھر تبھی جا کر کے ان کے اندر جو ہے یعنی وہ اعوجاج آتا ہے، ٹیڑھا پن آتا ہے، زیغ آتا ہے، ضلالت آتی ہے ان کے اندر، وہ تو بعد کا مرحلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر حق واضح ہی نہیں فرمایا ہے اور ان کے لیے جہنم والی بھی بات آ جائے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، تو یعنی کتنی امتیازی بات ہے یہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں پیچیدگی والی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی صفائی ہی نہیں ہے، بات کیا ہے بات نہیں معلوم ہے، ایسی بات آپ کو شریعت میں نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول کا اس وقت تک انتقال نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جانتے ہیں یہ آیت کریمہ کس قدر معنی رکھتی ہے؟ یعنی گویا کہ دو ٹوک انداز میں بات کہی جا رہی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور واضح ہے، صاف ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ یہی نا مقصود ہے اس میں، تا قیامت اس کے اندر اتنی شمولیت ہے کہ کوئی بھی معاملہ آئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایسی اور ایسی بات ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اب جو مشتبہ جو چیزیں ہوتی ہیں، درمیان کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ مشتبہ کیوں کر ہیں؟ کہ اللہ کی شریعت میں پیچیدگی ہے؟ نہیں، تو مشتبہ کس معنی میں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ، تاکہ ایک مسلمان اپنے دامن کو پاک رکھے، اپنے جیب کے جو پیسے ہیں وہ بالکل صاف رہے، وہ کہے کہ یہ میرے ہی پیسے ہیں، یہ حلال ہی ہیں، یہ حرام کے نہیں ہیں۔ اس قدر جو ہے دو ٹوک انداز میں کہنا چاہیے، جیسے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ میرا ہے، کسی کو اشتباہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ یہ پیر میرا ہے، کسی کو اشتباہ ہوتا ہے؟ لیکن جیب کے پیسوں میں اشتباہ کیوں؟ تو ہمارا دامن اتنا صاف ہونا چاہیے کہ یہ میرے پیسے ہیں، یہ میرے پیسے نہیں ہیں۔ مشتبہ پیسے ہوں تو اس سلسلے میں ایک مسلمان کا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے، وہ موقف ایک مسلمان کو بالکل واضح ہو جانا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو اس موضوع کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ معروف حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن اربعہ میں، اور بعد کی جو دیگر احادیث کی کتابیں ہیں، شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں یہ حدیث مبارکہ نہ ہو جو اس موضوع کی اصل ہے اور بہت ہی معروف حدیث ہے۔ صحیحین کی بھی حدیث صحیحین میں بھی موجود ہے۔ نعمان ابن بشیر صحیحین میں کتاب البیوع ہی میں ہے، دونوں میں بھی، اور تقریباً جو ہے کتاب البیوع ہی کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ایک اکیلے صحابی ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، حالانکہ یہ حدیث مبارکہ عمار ابن یاسر، عبداللہ بن عمر، جابر ابن عبداللہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ان سب رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب صحابہ سے بھی مروی ہے، جیسے کہ ابن رجب حنبلی نے کہا ہے رحمہ اللہ۔ لیکن یہ سب کے سب جو صحابہ سے جو مرویات ملتی ہیں، مسند احمد کی، المعجم الکبیر طبرانی وغیرہ کی، یہ سب ضعیف ہیں، مطلب سندن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی جو سے مروی جو حدیث ہے، یہی حدیث ہے جو اصح الحدیث فی ھذا الباب ہونے کے ساتھ ساتھ یہی صحیح ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس حدیث کو سناتے ہوئے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما نے اپنے ہاتھ کو یعنی احوا اصبعہ الی اذنیہ، یعنی اپنے انگلیوں کے ذریعے سے اپنے کان کی طرف اشارہ کیا کہ ان کانوں نے رسول اللہ کی اس بات کو سنا ہے، یعنی اہمیت بتانے کے لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین۔ دیکھیں اللہ اکبر، اللہ نے کیسی شریعت لے کر کے آئے، سبحان اللہ۔ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی معاملہ ہے جس میں کوئی پیچیدگی والی بات ہو؟ کہا کہ الحلال بین، حلال بھی بالکل واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی بالکل واضح ہے۔ کہا کہ وبینہما مشتبہات، اور درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، لیکن مشتبہ کیا ہیں؟ وہ شرعی اعتبار سے مشتبہ نہیں ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کی وضاحت ہے کہ مشتبہ کا معنی کیا ہے، وہ میں آپ کیا بتاؤں آپ کو انشاءاللہ۔ کہا کہ وبینہما مشتبہات، درمیان کی کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں۔ کہا کہ لا یعلمھا کثیر من الناس، بڑی تعداد میں لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے، نقص کی وجہ سے نہیں جانتے ہیں، لیکن الراسخون فی العلم، اصحاب علم ہیں جو بہت ہی اللہ نے انہیں بصیرت عطا فرمائی ہے، ان کے لیے وہ مشتبہات نہیں ہیں۔ لیکن جو ہے عام طور پر کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عامۃ الناس کے لیے مشتبہ ہیں، کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، وبینہما مشتبہات۔ ٹھیک ہے، مشتبہ چیزیں ہیں، لیکن اس سلسلے میں ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ وعرضہ۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مشتبہ امور سے، جو درمیانی جو امور ہیں، مشتبہ امور جس کی میں تفسیر آگے کروں گا انشاءاللہ، اس سے اگر کوئی بچ جاتا ہے تو گویا کہ اس کا دین بھی محفوظ، اس کی عرض، اس کی آبرو، اس کی عزت بھی محفوظ۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی دینی نقطہ نظر سے بھی سماجی زندگی میں اس کی جو عزت و آبرو ہے اس پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یعنی جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ روپیہ میرا ہی ہے لیکن متہم روپیہ ہے وہ میرا،
لیکن اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فمن اتقی الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، یعنی گویا کہ وہ استبراء کا معنی بھی میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ مستقل طور پر. کہا کہ وہ مستقل طور پر جو ہے پاک ہو جائے گا اپنے دینی نقطہ نظر سے بھی، سماجی زندگی میں اس کی عزت و آبرو کے اعتبار سے بھی. اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ جو مشتبہ امور میں آنکھ بند کر کے ایسے ہی داخل ہو جائے گا، اہل علم کی طرف رجوع نہیں کرے گا، ان سے پوچھے گا نہیں، اور اس کے پاس جو مشتبہ جو چیزیں ہیں اس سے وہ بھی الحلال و بین کی طرح سمجھ کے چلا جائے گا، تو کہا کہ وقع فی الحرام، وہ لازمی طور پر حرام امور میں جا کر کے پھنس جائے گا وہ. آپ علیہ السلام نے ایک بنیادی بات بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسی ہی چیزیں ہیں کہ کالراعی یرعی حول الحما، ایک چرواہا ہے، چرواہا کہہ رہا ہوں، ایک جانور ہے جو مطلب گھاس چر رہا ہے، گائے ہیں، بیل ہے، کوئی بھی ایک جانور، اور اس کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اور اس میں چرتے چرتے اسے تھوڑی نہ اس بات کا پتہ ہے کہ یہ میری باؤنڈری ہے اور وہ وہاں سے دوسری سرحد شروع ہو جاتی ہے، اسے اس کی کہاں خبر ہے. تو گویا کہ وہ اس اعتبار سے وہ چرتے چرتے آگے نکل جاتی ہیں. یوشک ان یرتع فیہ، کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. ممکن ہے کہ یہاں بھی وہ گھاس چر رہی ہے، یہاں بھی پتے کھا رہی ہے، وہ بکری ہو، کوئی بھی جانور ہو، اور آگے وہ وہاں بھی نکل کر کے چلے جائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوتا ہے، مشتبہ چیزوں میں جائیں گے، فرق نہیں کر پائیں گے. اہل علم سے اگر تعلق ٹوٹ جائے تو پھر انسان آگے نکل جائے گا اور فرق نہیں کر پائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار، اس بات کو اچھی طرح کان کھول کر کے سن لیں. الا لکل ملک حما، الا ان لکل ملک حما، حما کہتے ہیں یعنی ایک سرحد کو، ایک باؤنڈری کو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کے لیے اس کی جو مملکت ہے، اس کی جو بادشاہت ہے، اس کی جو سرحدیں ہیں، مستقل طور پر اس کی نگرانی کی جاتی ہیں، کوئی اس کے قریب تک بھی نہ آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهَا، اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے کہ یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، تو کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود ہیں، یعنی ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ان کے قریب چلا جاتا ہے، بہت ممکن ہے وہ حرام امور میں جو ہے مطلب کو انجام دے اور اس کا ارتکاب کر لے. پھر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنیادی بات عمومی طور پر بیان فرمائی کہ جو ہے انسان کے پورے جسم میں ایک خون کا ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک حصہ ہے. اگر وہ درست ہو جائے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہے وہ؟ دل ہے، سب جانتے ہیں، معروف حدیث مبارکہ ہے. اس لیے کہ یہ اگر صالح ہو، یہ اگر درست ہو جائے تو پھر وہ مشتبہ سے بچ جائے گا. یہ اگر فاسد ہو جائے تو پھر وہ مشتبہ امور میں بھی چلا جائے گا. یہ مقصود ہے وہاں پر اس حدیث مبارکہ کے اختتام کے اعتبار سے. آپ غور کیجئے یہ حدیث مبارکہ کس قدر اہم ہے، کس قدر اہمیت کے حامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مشتبہ امور والی جو بات کہی ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے اس اعتبار سے کہ یہ جو مشتبہ ہم جو کہتے ہیں مشتبہ امور، کس معنی میں مشتبہ امور ہیں، اس کی وضاحت اچھی طرح ہو جانی چاہیے. دراصل بات کیا ہوتی ہے، جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے جو المنہاج ان کے صحیح مسلم پر جو شرح ہے، اس میں آپ نے لکھا کہ جو ہے معاملات 3 طرح کے ہوتے ہیں. کہا کہ ایک وہ جو کہ بالکل حلال ہیں، جس طرح سے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ چاول حلال ہے، مثلاً گھی حلال ہے، اور جو ہے اور کیا کہ روٹی حلال ہے. اب کیا گنواتے جائیں گے، سینکڑوں کی مقدار میں چیزیں ہیں. ترکاری حلال ہے. کہا کہ یہ سب چیزیں حلال ہیں. پہننے کی بات کرتے ہیں، معاملات کی بات کرتے ہیں، آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کیا ہے وہ؟ حلال ہے. آپ کسی کو دیکھتے ہیں، کیا ہے وہ؟ حلال ہے. آپ کچھ سوچتے ہیں، نہیں، معاملات میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہوں، عادات میں سے ہوں، سماجی زندگی سے متعلق ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اصلاً کیا ہے؟ حلال ہیں. اور کہا کہ ایک بڑی مقدار میں یہ چیزیں ہیں. کہا کہ کچھ چیزیں حرام ہیں. اب سب جانتے ہیں شراب کی حرمت سے متعلق کسی کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس کی حکمتیں بتلا سکتے ہیں، لیکن اس کی حرمت سے متعلق ایک متفقہ معاملہ ہے، غیر نزاعی معاملہ ہے. خنزیر کی گوشت سے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ ایک حرام ہے. تو ویسے ہی کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں. ویسے جس طرح سے مان لیجیے کہ غیبت سے متعلق کون کہتا ہے کہ وہ حلال ہے؟ وہ حرام ہے. اجنبی عورت کو دیکھنا کون کہتا ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے. تو کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، لیکن درمیان کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مشتبہ ہیں. مشتبہ کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ اس کی حلت اور حرمت سے متعلق کوئی واضح چیز، یعنی فی الحال کسی عالم دین کو نہیں معلوم رہتی ہے، فی الحال کسی شخص کو نہیں معلوم ہے. اچانک میرے سامنے کوئی چیز آ گئی ہے، اس کے تعلق سے مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے. یہ معنی یعنی نص کے اعتبار سے معلوم ہے کہ یہ حلال ہے، بالکل تو بات واضح ہو گئی.
آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز حرام ہے، بالکل واضح ہو گئی چیز، لیکن ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس معاملے میں کیا بات کی جائے، کیا معاملہ ہوگا، یہ جب مشتبہ چیز ہوتی ہے اس سے اپنے دامن کو صاف رکھنا چاہیے۔ لیکن وہ چیز مشتبہ ہوتی کیوں ہے، اس کے بھی متعدد اسباب ہیں، اہل علم نے بتائے، حافظ بن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے بھی اس کو اہل علم سے نقل کی ہیں کہ کوئی بھی معاملہ مشتبہ ہوتا کیوں ہے۔ مشتبہ ہوتا اس لیے ہے، دیکھیے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے، ایک چیز حلال ہے شرعاً نص کے اعتبار سے، اور پھر نصوص کی روشنی میں کوئی چیز آپ کے لیے حلال، کوئی چیز مستقل طور پر حرام واضح طور پر، لیکن کوئی چیز جو مشتبہ ہوتی ہے کہ اس میں اس بات کا فرق نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، ایسے میں اپنے دامن کو بچا کے رکھ لینا چاہیے۔ لیکن وہ مشتبہ چیز ہوتی کیوں ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس کی متعدد اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کی حرمت سے متعلق جو شرعی حکم ہے اس کو بیان کرنے والے بہت ہی کم مقدار میں ہوتے ہیں۔ آپ آغاز سے لے لیجئے، صحابہ میں سے مان لیجئے کہ کسی چیز سے متعلق کہ وہ حرام ہے کہ حلال ہے آپ کو نہیں معلوم ہے، اس کو بیان کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ یا دور حاضر میں مان لیجئے، دور حاضر جس دور میں ہم جی رہے ہیں بالضبط میں اگر آپ کو مثال دوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں حلال، کچھ چیزیں ہوتی ہیں حرام، لیکن اچانک کوئی اسکیم ہمارے سامنے تجارت کی آ گئی، اس سلسلے میں بصیرت افروز گفتگو کرنے والوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ اس سلسلے میں وہ فی الحال ایک وقتی طور پر ایک معاملہ مشتبہ رہتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ کوئی کہتا ہے کہ سود، دو لفظوں میں عامت الناس بھی کہتے تھے کہ وہ حرام ہے، شراب کی تجارت کہتے ہیں کہ حرام ہے، اگر کوئی کہے کہ جو ہے میں گھڑی کی دکان کھولنا چاہتا ہوں کہ یہ تو حلال ہے، یہ تو جائز چیز ہے یہ اصلاً، اور وہ چیز شراب کے لیے جو کر رہے ہیں وہ تو بالکل حرام ہے۔ لیکن ایک ایسی اسکیم آتی ہے تجارت کی، ایسی اس سلسلے میں کیوں وہ مشتبہ ہوتا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے والے بڑی کم مقدار میں ہوتے ہیں، اس کی وضاحت کرنے والے بڑی کم مقدار میں ہوتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حدیث مبارکہ جو نعمان بن بشیر سے متعلق جو حدیث رضی اللہ عنہ، اس میں اللہ کے رسول نے کہا وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، یعنی مشتبہ جو امور ہوتے ہیں بڑی مقدار میں لوگ جان نہیں پاتے ہیں اس کو، ان پر وہ چیز واضح نہیں ہے، اصلاً وہ چیز شریعت میں واضح نہیں ہے، نہیں، لا يعلمها كثير من الناس، اس وجہ سے وہ چیز مشتبہ واضح ہو رہی بات آپ کو، شریعت میں مشتبہ نہیں ہے، اللہ نے کسی چیز کو مشتبہ نہیں رکھا ہے، لیکن لا يعلمها كثير من الناس، بڑی تعداد میں لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، جاننے والوں کی کمی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ چیز فی الحال ایک مشتبہ شکل میں ہے۔ اس کو جاننے والوں کی طرف لوٹیں گے، آپ ذرا سی محنت کریں گے، پھر وہ آپ کو بتائیں گے، تو پھر وہ جو مشتبہ امور ہے دھیرے دھیرے وہ چیز دونوں میں سے ایک کھاتے میں آ جائے گی، یا تو الحلال بین میں یا تو الحرام بین میں آ جائے گی وہ چیز، یہ معنی ہے اس کا۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ وہ بینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس، ایک تو وہ وجہ، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ شرعی اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ آپ اصحاب علم میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی موضوع سے متعلق دو نص آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور دونوں کے دونوں صحیح، لیکن دونوں کے دونوں صحیح ہیں، ایسے میں کسی کو ایک نص ملا ہو اور دوسرا نص نہیں ملا ہو، یعنی حلال ایک آیت کریمہ ہے جس میں ایک چیز کو حلال قرار دیا گیا ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب جو ہے ایسی صورت میں دو حدیث مبارکہ ہیں، ایک حدیث میں حلال ایک حدیث میں حرام، ایسی صورت میں ایک صاحب کو صرف ایک ہی حدیث ملی ہو، ایک صاحب علم کو ایک حدیث ملی ہو، تو پھر اس سلسلے میں جو ہے بات واضح نہیں ہو پاتی ہے کہ اصل میں درست کیا ہے۔ یا ایک صاحب کو دونوں حدیثیں تو مل گئی ہوں، ایک صاحب علم کو دونوں حدیثیں مل گئی ہوں اور دونوں سندن صحیح ہوں، لیکن یہ مشتبہ کیوں کر ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کسی کو اس بات کی خبر نہیں رہتی ہے کہ اس میں جمع کی صورت کیا ہوگی، اور جمع کی صورت نہیں ہونے کی وجہ سے ناسخ منسوخ کہنے کے لیے تاریخ کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس میں کیا ناسخ ہے کیا منسوخ ہے۔ اس وجہ سے بھی اس موضوع سے متعلق وہ جو نقطہ ہے، وہ جو جز ہے، وہ مشتبہ رہتا ہے، اصلاً نہیں، اصل کے اعتبار سے نہیں۔ جو اس کی کھوج میں رہتے ہیں، جو اس کی تحقیق کرتے ہیں، جو اس کی تہہ میں جاتے ہیں، وہ ان کو پتہ رہتا ہے کہ یہ جو معاملہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے، یہ منسوخ ہے اور یہ ناسخ ہے، یہ مطلق ہے یہ مقید ہے، یہ مجمل ہے اس کا یہ مبین ہے۔ لیکن جس کو اس چیز کی خبر نہیں رہے گی، یعنی کسی صاحب علم کو یہ سب چیزیں ساری تفصیلات کے ساتھ نہیں پہنچی ہوں گی، وقتی طور پر یا ایک فرد کے طور پر ایک موضوع سے متعلق وہ چیز مشتبہ رہتی ہے کسی فرد کے لیے، کیوں؟ لا یعلمها کثیر من الناس، میں سمجھتا ہوں بات بالکل واضح ہے۔ یعنی یہ جو اللہ کے رسول نے کہا وبینہا مشتبہات، مشتبہات تو ہیں، لیکن مشتبہات کس کو کہتے ہیں وہ مشتبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں۔
وہ واضح ہونا چاہیے کہ مشتبہ کیوں کر یہ چیز ہوتی ہے. ایک تو وہ وجہ ہے، ایک دوسری یہ وجہ ہے، اور ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ کسی موضوع سے متعلق کسی صاحب علم کو صریح نص نہیں ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عمومی ادلہ سے استدلال کرتے ہیں، یا مفہوم مخالف سے استدلال کرتے ہیں، یا قیاس کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں، یا استصحاب الاصل براءۃ الذمہ اس اعتبار سے استدلال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی وہ بالکل واضح حق ہوتا ہے، کبھی کبھار ان پر وہ چیز واضح حق نہیں ہو پاتا ہے. تو وہ چیز وقتی طور پر کسی پر مشتبہ ہو جاتی ہے، اور کسی کو وہ چیز نص واضح رہتا ہے، کسی کے پاس وہ صریح نص نہیں ملنے کی وجہ سے عموم ادلہ سے استدلال کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ فتاووں کو پڑھتے ہیں یا جو فقہ المقارن ہے اس کو جب پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے عموم ادلہ سے استدلال کیا ہے جبکہ واضح نص موجود ہے. سنا ہوگا آپ نے، پڑھا ہوگا آپ نے. انہوں نے قیاس کیا ہے جبکہ جو وہاں پر جو واضح نص ہے. کوئی واضح نص سامنے رکھ کر کے استدلال کرتے ہیں، اصحاب علم کہتے ہیں کہ یہ نص ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے الاصل براءۃ الذمہ کے اعتبار سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے. تو ان امور کی وجہ سے ایک صاحب پر ایک موضوع سے متعلق ایک جز وقتی طور پر کسی صاحب علم پر وہ چیز مشتبہ رہتی ہے، لیکن شریعت میں اصلاً وہ مشتبہ ہے، ایسا نہیں ہے معاملہ. یہاں تک یہ بات واضح ہوگی آپ کو. ایک اور چیز بھی یہ بتائی جاتی ہے کہ جس طرح سے شرعی اعتبار سے اوامر ہیں، نواہی ہیں، کہیں کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، کہیں کسی چیز سے منع کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ اہل علم کے نزدیک کہ وہ جو اوامر ہیں تو کیا وہ وجوب پر دلالت کرتے ہیں یا ندب پر، استحباب پر دلالت کرتے ہیں. وہ جو نواہی ہیں وہ کیا تحریم پر دلالت کرتی ہیں، حرمت پر، یا تنزیہ پر دلالت کرتی ہیں، مکروہ تنزیہ جسے کہتے ہیں. کس اعتبار سے؟ بس اس حد تک ایک دو ٹوک انداز میں ایک حکم لگانے سے متعلق وہ چیز وقتی طور پر ایک جو کسی صاحب علم کے نزدیک وہ چیز مشتبہ ہوتی ہے، لیکن شریعت میں اصلاً وہ مشتبہ ہے، ایسا نہیں ہے. تو ایک شخص کو چاہیے کہ وہ کھوج کرے جتنی اس کی طاقت ہے. عام آدمی ہے، ایک صاحب علم پر بھروسہ کرے، اس کو مانے، ان کی بات مانے، اس پر عمل کریں. کسی کے پاس اللہ نے زیادہ صلاحیت دی ہے، تحقیق کا جذبہ ہے، ایک سے دو لوگوں سے پوچھے، اقرب الی السنہ کریں، پر عمل کریں، اور مشتبہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. تو مشتبہ کا یہی مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کچھ چیزوں کو اللہ نے واضح کیا، کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام کر کے واضح کیا، کچھ چیزوں کو حلال کر کے واضح کیا، کچھ چیزوں کو پیچیدہ چھوڑ دیا. عیاذاً باللہ، یہ تو بہت بڑا عیب ہے. ایک انسان کے لیے عیب ہے اگر کبھی زندگی میں یہ چیز آتی ہے تو سبحان اللہ رب العالمین کی شریعت میں. تو وبینہما مشتبہات کا مطلب یہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ لا یعلمها کثیر من الناس، کہ اس کے تہ تک نہیں جاتے ہیں اکثر لوگ، ان کو اس کا ادراک نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک طائفہ بھی ایسی نہیں ہے، ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے جن پر وہ چیز واضح نہ ہوئی ہو، ایسا نہیں. آپ تھوڑا قوی مطالعہ کریں گے، وسیع مطالعہ کریں گے، تھوڑا گہرا مطالعہ کریں گے اور اس کے تہ تک جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ معاملہ یہی حق ہے، یہی واضح ہے، یہی چیز یہ ہے. وہ ناسخ اور منسوخ ان کو نہیں معلوم تھا، یہ اس حدیث کا ضعف ان کو نہیں معلوم تھا، یہ اس حدیث کی صحت ان کو نہیں معلوم تھی، جس کی وجہ سے یا یہ حدیث سرے سے انہیں پہنچی ہی نہیں تھی. یہ کسی کے فرد کے لیے بات ہو سکتی ہے، لیکن پوری دنیا کے لیے ایک ہی معاملہ ہو. لا تجتمع امتی علی ضلالہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس سے بچا کے رکھا ہے. اجار امتی کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کو اللہ نے بچا کے رکھا ہے. تو یہ سب اس بات پر واضح دلیل ہیں کہ مشتبہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کسی وہ علم کی نقص کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے، وہ کسی فرد کے لیے ہو سکتی ہیں، کسی مسئلے کے ایک جز کے لیے ہو سکتی ہیں. وہ بس اس حد تک کہ جو ہے ان کو وہ چیز مشتبہ ہے، شریعت میں اصلاً وہ مشتبہ نہیں ہے. یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کہ وبینہما مشتبہات، یہ جو مشتبہات ہے اس کی تفسیر اہل علم نے یہی بیان فرمائی ہیں. اس سلسلے میں ہمیں یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ بحیثیت ایک دین کے طالب علم اپنے معاملات کو، اپنے مال کو، اپنے تجارتی امور کو بہت ہی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، بہت ہی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بہت ہی سنگین معاملہ ہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کفار مکہ کو کہ ایک جیب میں ان کے پاس حلال کے پیسے، ایک جیب میں حرام کے پیسے. کعبۃ اللہ کے لیے جب حلال کے پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنا حرام کا پیسہ نہیں لگایا. یہ بات الگ ہے کہ ایک آدمی کے جیب میں حرام کے بھی پیسے ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بحیثیت ایک مسلمان ہو تو کفار مکہ کی بات ہے، ہم کو ان سے بہت آگے نکلنا چاہیے کہ ہمارے جیب میں حرام کا پیسہ ہی نہ ہو. ہمارے پاس حرام کا پیسہ تو بہت دور کی بات، یعنی مشتبہ جو امور ہیں، مشتبہ جو پیسہ ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے جو صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تابعین ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے جو لوگ ہیں،
ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو ہی یعنی ان کی امور بہت صاف تھے، بہت واضح تھے، ان کی جیب کا ایک ایک پیسہ بالکل واضح تھا۔ بہرحال اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کا معاملہ ایسا ہو جو مشتبہ چیزوں سے اپنے دامن کو پاک کر لیتا ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ اپنے دینی نقطہ نظر سے اور اپنے عرض، اپنی آبرو کے اعتبار سے بالکل مبرہ اور پاک، منزہ اور صاف ستھرا ہو جائے گا، غیر متہم ہو جائے گا۔ ورنہ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ من عرض نفسہ للتہم، جو شخص تہمت کی جگہ کے لیے، تہمت کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، فلا یلومن من اساء الظن، جو اس سے بدظن ہوتا ہے اس کو ملامت نہیں کر سکتا وہ۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ایسا کام کرتا ہے یا ایسی جگہ میں جاتا ہے یا ایسا معاملہ کرتا ہے کہ جسے لگے کہ بھی آپ کا معاملہ مشتبہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے سے بدظن ہو رہے ہیں، آپ نہیں تانا دے سکتے ان کو۔ فلا یلومن من اساء الظن، جو آپ سے بدظن ہو رہے ہیں آپ ان کو تانا نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ معاملہ آپ نے کیا ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے جسے بہت کم لوگ جو اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، یہ بالکل ہمارے پاس واضح ہو جانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شبہات سے بچ جاتے ہیں، گویا کہ اصل کے اعتبار سے اپنے آپ کو مکمل طور پر پاک کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جانب اتنے احادیث ہیں۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، حدیث النعمان، میں نے کہا کہ حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک سنن ترمذی جو ہے، سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ فمن ترکھا، یعنی فمن ترک الشبہات، فمن ترکھا، آپ علیہ السلام فرمائیں کہ فمن ترکھا استبراء لدینہ وعرضہ فقد سلم۔ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں، یعنی گویا کہ اس نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر اس کا دین اور اس کا عرض، اس کی جو آبرو ہے، اس کی عزت ہے، یعنی انگلی کو کوئی اٹھا نہیں پائے گا اس کے اوپر۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ معاشرے میں جن کے اندر حس ہوتی ہے، جن کے اندر شعور ہوتا ہے، اور جو حساس لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک کلمہ کافی ہوتا ہے وہ ڈوب مرنے کے لیے۔ ان کو ایک کلمہ کافی ہوتا ہے، وہ 5 دن کھانا نہیں کھائیں گے۔ ایک کلمہ کافی ہوتا ہے کہ بند کمرے میں بھی اگر آپ ان سے آنکھ ملا کے بول دیں کہ آپ کا معاملہ جو ہے تھوڑا مشکوک ہے، ایسے نہیں کہ آپ سے کوتاہی ہوئی، آپ کا معاملہ تھوڑا مشکوک ہے، واللہ کہہ رہا ہوں کہ ایک حساس انسان گھر سے باہر نہیں نکلے گا، معاملات لوگوں سے نہیں کر پائے گا، چہرہ اتر جائے گا اس کا۔ بے حس لوگوں کا چھوڑیے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ۔ لیکن یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حساس لوگ ہوتے ہیں، قطع نظر کہ وہ غیر مسلم کیوں نہ ہوں، جو حساس لوگ ہوتے ہیں، جو شریف لوگ ہوتے ہیں، مہذب لوگ ہوتے ہیں، اور جو پڑھا لکھا جو طبقہ ہوتا ہے، اور اپنی عزت جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر پاتے کہ لوگ کہیں کہ آپ مشکوک ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے یہ۔ تو دینی نقطہ نظر سے اور سماجی زندگی کے اعتبار سے مشتبہ امور سے بچنا، ہر معاملے میں اپنا معاملہ صاف ہونا چاہیے۔ کسی کو کوئی ہم پر کچھ کہہ دے لیکن معاملہ ہمارا صاف ہو، معاملہ پیچیدہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس پر جو تدلیس والی بات، جھوٹ کا لیبل لگا ہوا نہ ہو، اندر کچھ اور ہو باہر کچھ اور ہو، یہ قطعاً نہیں، کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ہر معاملے میں دیکھ لے سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے بارے میں اہل علم نے کتنی بڑی باتیں کہی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں، احمد بن حنبل نے بھی یہ بات کہی ہے رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث ہیں، جتنی پوری جو شریعت اسلامیہ ہے، کہا کہ اس کو اگر بنیادی طور پر اس کے 3 اصول بیان کرنا چاہیں تو کہا کہ 3 اصولوں پر قائم ہے پورا دین۔ سبحان اللہ، واللہ ہمارے اہل علم کی بصیرت دیکھیے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، ایک تو الاعمال بالنیات، معروف حدیث مبارکہ ہے، سب جانتے ہیں، حدیث عمر صحیح بخاری کی، اور دوسری حدیث مبارکہ جو متفق علیہ ہے اور سنن 4 کی بھی حدیث ہے، حدیث عائشہ، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، کہا کہ دین کی اصول میں سے ہی، اصول یعنی پورے دین کا احاطہ کی ہوئی روایت ہے وہ۔ اور تیسری حدیث حدیث النعمان، الحلال بین والحرام بین۔ اب جانتے ہیں امام ابو داؤد کو رحمہ اللہ عالم اسلام کی بزرگ ترین ہستیوں میں سے ایک، یعنی عظیم علماء میں سے ایک، امام ابو داؤد رحمہ اللہ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے نام پر جتنی بھی احادیث ہیں، میں نے اس کا احاطہ کیا تو دیکھا کہ وہ 4000 حدیثیں ہیں تقریباً۔ 4000 حدیثیں مطلب یہ کہ یعنی موضوع کے اعتبار سے جز یعنی ان سندوں کے اعتبار سے نہیں، کہا کہ 4000 حدیثیں ہیں۔ نظرت فی الحدیث المسند، یہ آپ کا لفظ ہے، میں نے پوری احادیث رسول میں نے دیکھ لیا، 4000 حدیثیں ہیں، اور 4000 حدیثوں کو اگر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کس پر قائم ہیں تو کہا کہ صرف 4 حدیثوں پر وہ 4000 حدیثیں قائم ہیں۔
یعنی 4000 حدیثوں پر جو موضوعات ہیں 4000 حدیثوں میں اگر اسے آپ جو ہے مطلب یعنی اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ 4 موضوعات پر قائم ہے. سبحان اللہ. اور بہت پتہ کی بات ہے یہ. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی بات کو ان کے بعد سے سبھی علماء نے نقل کیا اس بات کو. یہ کئی اہل علم نے کہی لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی بات بہت آگے نکل گئی. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہی حدیث جو کہ الاعمال بالنیات ہے, ایک وہ حدیث مبارکہ جو کہ حدیث النعمان ہے, یہ ایک تیسری حدیث ابو ہریرہ ہے یعنی جس میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وامر اللہ المؤمنین ما امر به المرسلین. یہ ایک حدیث مبارکہ. ایک ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کہا کہ پوری شریعت 4000 حدیثیں آپ اٹھا کے دیکھیں. الجامع الکامل میں کتنی حدیثیں ہیں؟ کہا کہ الجامع الکامل کس پر قائم ہے؟ ان 4 حدیثوں پر قائم ہے. سبحان اللہ العظیم. یہ حقیقت میں بہت بڑی بات ہے. اسی لیے میں نے آغاز میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا, بات چوک گئی, نکل گئی زبان سے, اور جو ہے بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس سے چوک نہیں ہوتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ جو ہے یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو موضوع ہے اس موضوع سے متعلق اتنی آیات ہیں, اتنی احادیث ہیں, اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے لگے گا کہ واقعی ایک ربع یعنی شریعت کا ایک حصہ آپ الگ کر دیں گے, مطلب اگر اس موضوع سے متعلق بولنا چاہے تو. یہ حقیقت ہے. اللہ جزائے خیر دے امام ابو داؤد کو, اسحاق بن راہویہ کو, امام احمد بن حنبل کو رحمہ اللہ اجمعین جنہوں نے یہ بات کہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فمن ترکھا استبراء لدینہ وعرضہ فقد سلم. اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث, بلکہ یہی جو حدیث النعمان ہے صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کتاب البیوع میں, اس میں یہ بھی لفظ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فمن ترک یعنی جو شخص بھی مشتبہ امور کو چھوڑ دیتا ہے, جو شخص بھی مشتبہ امور کو چھوڑ دیتا ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مشتبہ امور کو چھوڑتے ہوئے کیا سمجھ کر کے چھوڑتا ہے؟ گناہ سمجھ کر کے. اگر کوئی شخص مشتبہ امور کو چھوڑتا ہے یہ سمجھ کر کے بھئی لما کان علیہ الاثم کہ اس میں گناہ بھی ہو سکتا ہے, یہی نا معاملہ ہے. یعنی آپ کے پاس اہل علم کی طرف رجوع کرنے کا مادہ نہیں ہے, جان نہیں سکتے ہیں, اب یہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ خواہ کا اس مسئلے کو لے رہے ہیں, پھر بھی خواہ کا اس مسئلے پر عمل کر رہے ہیں, پھر بھی آپ جو اس طرح کی تجارت کر رہے ہیں. یا تو چاہیے کہ آپ انتظار کریں, صبر کریں اور تحقیق کر لیں, جستجو کریں اور اہل علم سے پوچھیں, لیکن آپ پر وہ چیز واضح نہیں ہو پا رہی تو آپ چھوڑ دیجیے, کیونکہ مشتبہ امور ہے, وہ نہ حلال بین ہے نہ حرام بین ہے. آپ کے لیے فی الحال وہ مشتبہ امور ہے تو آپ اپنے دامن کو صاف رکھیے, چھوڑیے اس کو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فمن ترک, جس نے اس کو چھوڑ دیا, کیوں؟ لما کان علیہ الاثم کہ اس سے گناہ بھی ہو سکتا ہے اگر میں اس کا ارتکاب کر لوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس طرح کا شخص جس کا دل اتنا صاف ہو کہ مشتبہ امور کو چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص کان لما استبان اترک, ایسے شخص کو جب گناہ کر کے واضح ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہو جاتا ہے, وہ بالکل دور بھاگنے والا ہو جاتا ہے. یعنی ایک شخص صرف گناہ, جسے کہتے ہیں کہ نبی وہاں جائیں گے تو گناہ کے چانسز ہیں میرے لیے, تو ایک شخص جب وہاں نہیں جاتا ہے تو پھر جب چلا جائے تو پھر بدرجہ اولا نکل کے بھاگ کے آئے گا وہ شخص. بات واضح ہو گئی. ایک شخص بولتا ہے کہ نہیں, یہ کہنے والے بہت کہتے ہیں, کوئی حلال بولتے ہیں, کوئی حرام بولتے ہیں, یہی ان کا معاملہ ہے, اس کا مطلب تقوی کی کمی ہے اس آدمی کے اندر. فمن وقع فی الشبہات, آپ ایسی لوگوں کے فہرست نکالیں, وقع فی الحرام, آپ حرام میں ملوث پائیں گے ایسے لوگوں کو. نسأل اللہ السلامہ. جو اہل علم کی تخفیف کرتے ہیں, اہل علم کو ہلکا سمجھتے ہیں اور بڑے اہل علم, بڑے علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں اور اس معاملے کی تہ تک نہیں جاتے ہیں, اور اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو چھوڑ نہیں دیتے ہیں, یقیناً سمجھ لیجیے کہ تقوی کی کمی ہے وہ. آپ کو معلوم ہے اس حدیث مبارکہ سے کتنا عظیم استدلال کیا ہے عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ عنہ. ایک حدیث مبارکہ ہے جو امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی السنن کی کتاب آداب القضاء, یعنی قضاء کے جو امور ہیں اس سے متعلق ایک کتاب ہے سنن النسائی میں, اس میں حدیث مبارکہ ہے ظہیر بن حریث بن ظہیر ایک صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک پتہ بیٹھے ہوئے تھے, سنن النسائی کی حدیث ہے اور بسند صحیح, شیخ البانی نے صحیح لغیریہ ایسا حکم لگایا اس پر. عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ, ایک شخص ایک جماعت آئی اور آ کر کے آپ کو زور دینے لگی کہ آپ فیصلہ کیجیے ہمارے بارے میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں اس میدان میں ہم آگے نہیں آتے تھے, ڈر ہوتا تھا قضا فیصلہ کرنے کے لیے, لیکن ایک زمانہ وہ بھی آیا ہے, ایک مدت ایسی بھی آئی ہے, آج اللہ نے ہمیں اتنا اہل بنایا ہے, ایسے مواقع آئے ہیں کہ آج ہم بیٹھے ہیں آپ کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. ایسے کہا عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ عنہ. کہا کہ ایسی صورت میں تم میں سے کسی شخص کو جب کسی دن فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھنا پڑے تو کہا کہ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ, اللہ کی کتاب کو سامنے رکھے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ, کہا کہ فَلْيَقْضِ
فیما قضا نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کے پاس ایسا کوئی معاملہ آ جائے، کتاب اللہ میں ظاہری اعتبار سے آپ کو نہیں مل پا رہا ہے، حدیث رسول سے دیکھیے اور رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس فیصلے کو آپ سنا دیجیے. وہ بھی نہیں مل پا رہا ہے آپ کو، کہا کہ فلیقضی فیما قضا الصالحون. الصالحون سے مراد جو شیخین مراد ہیں، عبداللہ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور کبار صحابہ مراد ہیں، ان کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر کے اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کر دیں. لیکن اس کے بعد کی جو بات ہے بڑے کمال کی بات ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا رضی اللہ عنہ وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِنِّي أَخَافُ. کہا کہ تم میں سے کوئی شخص، یعنی ایک صاحب علم، عامت الناس کے لیے بات نہیں ہے، تم میں سے کوئی صاحب علم جنہوں نے مکمل طور پر دین کا علم حاصل کیا ہو اور اس کی جو ہے زندگی اس کے لیے لگائی ہو، اور جس طرح سے آج مجھے تم لوگوں نے زبردستی کر کے فیصلہ کرنے کے لیے بٹھائے ہیں، اگر یہ نوبت تمہارے لیے بھی آ جائے تو وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِنِّي أَخَافُ. تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ نہیں میں ڈرتا ہوں، میں فتویٰ نہیں دیتا ہوں، میں جواب نہیں دوں گا اس کا. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ. آپ کو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ حلال ہے جو بول دیجیے حلال ہے، آپ جو حرام ہے حرام بول دیجیے آپ. وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبَهَةٌ. اور درمیان کے امور تو مشتبہ ہیں. دع ما یریبک الی ما لا یریبک. کہا کہ جس چیز پر تم کو اطمینان ہے کہہ دو، اطمینان نہیں ہے تو کہہ دو، مت کہو. آپ بول دیجیے اس کو کہ ایک چیز مشتبہ ہے آپ کے لیے، آپ کی ذات کے لیے. کسی اور عالم دین کے لیے وہ چیز واضح ہو سکتی ہے، آپ کے لیے مشتبہ ہے تو آپ اپنی گریباں کو بچا لیجیے، آپ اپنے دامن کو بچا لیجیے آپ. لیکن جو چیز حلال ہے آپ بولنے میں کیا مسئلہ ہے؟ فتویٰ دیجیے، آپ فیصلہ کیجیے. آپ جو حرام ہے سنا دیجیے کہ حرام ہے. جو چیز آپ پر واضح نہیں ہو پا رہی آپ چھوڑ دیجیے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک. ایسی بات آپ نے کہی. کتنی شاندار بات ہے، دیکھیں اللہ اکبر. یہ بڑی اہم چیز ہے. یعنی انسان کے پاس جو چیزیں آتی ہیں بات اسے معلوم ہونی چاہیے کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب البیوع میں، جو میں نے کہا کہ امام بخاری نے المشتبہات کی جو تفسیر آپ نے بیان کی ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گزر ہو رہا تھا آپ کا. انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک جگہ سے اللہ کے رسول کا گزر ہو رہا تھا تو کہا کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ مسقوطۃ. یہ لفظ انس بن مالک نے بیان کیا کہ ایک کھجور کا ٹکڑا گرا ہوا تھا. بات صرف اتنی سے نہیں تھی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ لولا ان تکون من الصدقۃ لاکلتها، اگر یہ صدقے کا نہیں ہوتا تو میں اس کو کھا لیتا. کیا مطلب؟ الحلال بین وہ بھی نہیں ہے وہ، والحرام بین وہ بھی نہیں ہے وہ، وبینہما مشتبہات پتہ نہیں ہے کہ صدقے کا ہے کہ نہیں ہے. چھوڑ دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میرے بستر کے پاس، یعنی اللہ کے رسول کے گھر کے اندر، اہل علم کہتے ہیں کہ بھئی میرے گھر کے اندر کوئی چیز ہو تو کس کی ہوگی؟ وہ میری ہوگی. لیکن مجھے پتا ہے کہ میں گھر کا سرپرست ہوں، مجھے معلوم ہے کہ گھر میں کیا رہتا ہے کیا نہیں رہتا ہے. آج کے دور کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. میں اپنے گھر میں جو کچن میں جاتا ہوں، میں اپنے گھر کی فریج کھولتا ہوں، جو بھی چیزیں ہوں گی کس کی ہوتی ہیں؟ ہماری ہوتی ہیں. لیکن مان لیجیے کہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے اچانک میں نے دیکھا نہیں ہے، اور جو ہے وہ میں تو لایا نہیں ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہے ہمارے گھر میں تو ایسی چیز بنتی نہیں ہے، ہوتے نہیں، کسی نے رکھنے کے لیے دیے ہوں یا کسی نے کچھ کرنے کے لیے کہا ہو، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. ایسے ہوتا نا، پڑوسی لوگ کہتے ہیں کہ ذرا ذرا فریج میں رکھ کے دے دیجیے، ذرا گرم کر کے دے دیجیے. ایسی صورت میں ہم کیا اس کا استعمال کر لیں؟ لیکن کہیں ایسی ہمارے اندر تردد والی بات آتی ہو تو مشتبہ چیز ہے، ہمارے گھر کے اندر کی چیزیں ملکیت ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ التَّمْرَ سَاقِطٌ عَلَى فِرَاشِ. کہا اللہ کے رسول نے ایک کھجور میرے بستر کے پاس گرا ہوا رہتا ہے، لیکن اللہ کے رسول اس کو ترک کر دیتے ہیں کہ کس کا ہے نہیں معلوم ہے. سبحان اللہ العظیم. گھر کے چار دیواری کے اندر کی ملکیت دیکھیں آپ، یعنی ملکیت بھی ہماری ہے لیکن جو ہے ایک مشتبہ چیز جیسے نظر آ رہی ہے. تو اتنا ہمارا معاملہ پاک ہونا چاہیے. میں اپنے جیب میں ہاتھ ڈالوں تو مجھے لگے کہ میرا ہی پیسہ ہے، میرا ہی روپیہ ہے. یہ اتنا یقین ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے ہم ایک اندر سے ہمارے اندر تردد ہو کہ کچھ تو پیسے مشتبہ ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک مسلمان کا معاملہ بہت واضح ہونا چاہیے. شریعت میں اس تعلق سے اتنی احادیث، اتنی آیات ہیں، سبحان اللہ العظیم. آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ احل لکم نہیں جو اس میں نہیں، سورۃ البقرہ میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون فتاب علیکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کتنے مسائل اللہ نے بتائے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث
الا نسائکم، کتنے احکام اللہ رب العالمین نے بتائے رمضان کے دنوں سے متعلق، رمضان کی راتوں سے متعلق، روزوں سے متعلق، اعتکاف سے متعلق کتنے امور ہیں. کہا کہ تلک حدود اللہ. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حدود بیان کر دی ہے. آیت المیراث اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید کی طویل ترین آیتوں میں سے وہ آیت مبارکہ ہے جو سورۃ النساء کی ہے. اللہ نے جب کس کے لیے کتنا، کس کے لیے کتنا، کس کے لیے کتنا، سب کچھ بیان کر دیا اللہ رب العالمین نے. آخر فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں طلاق سے متعلق کتنی سطحی باتیں لوگ کرتے ہیں. کہاں شریعت ہے، کہاں اللہ کا قانون ہے، کہاں بندوں کی یہ بیکار کی بے تکی باتیں ہیں. آپ اندازہ لگائیے، زمین و آسمان کا فرق ہے. بعد المشرقین والمغربین. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں طلاق سے متعلق وہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حدود اللہ کی پاسداری اور حدود اللہ سے تجاوز پر دھمکی جو اللہ نے دی ہے، کتنے مقامات پر اس معاملے میں اللہ نے دی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ایک عورت کو ستایا جا رہا ہے، ایک عورت کو معلق رکھا جا رہا ہے، ایک عورت کی عزت اور آبرو سے کہ کھیلا جائے، ہرگز بھی نہیں. سبحان اللہ العظیم. یہ لوگ کیا ایک خاتون سے متعلق کام کریں گے. اللہ رب العالمین نے طلاق کے معاملے کو لے کر کے جو ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حدود اللہ کا کتنی مرتبہ ذکر کیا. دیکھیے شاید ہی پورے قرآن مجید میں کسی اور موضوع سے متعلق حدود اللہ کی اتنی بات آئی ہو جتنی طلاق سے متعلق آئی ہو. آپ ان آیتوں کو اٹھا کے دیکھیے. آپ یہ کیا ہے کہ یہ مشتبہ چیزوں سے بچنے کی مکمل طور پر تلقین ہے، ایک معاملہ مسلمان کا مکمل طور پر صاف ہو. خیر یہ باتیں بہت ہیں. آخری بات اس موضوع سے متعلق وہ یہ ہے کہ یعنی مشتبہ چیزوں کا معاملہ کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. خواہ مخواہ کا ایک انسان اپنے تئیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک مشتبہ ہے، یہ بھی ایک پیچیدہ معاملہ ہے. نہیں، عامت الناس کی مطلب یہ سطح نہیں ہے کہ شرعی امور میں اپنے تئیں کوئی فیصلہ کر لیں. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البیوع میں مستقل باب قائم کیا کہ باب من لم یرا الوسواس من الشبہات، کہ وسوسے جو آتے ہیں وہ مشتبہ چیزیں ہیں کیا؟ نہیں. وہ کہا کہ وہ مشتبہ امور میں سے نہیں ہیں. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، پوچھتے رہتے ہیں وہ ہم نے وہاں کر لیا تھا معاملہ، وہ ہمارے لیے حلال تھا کہ نہیں تھا، اور جو ہے وہاں سے ہم نے خریدا اس دکان سے، وہ ہمارے لیے حلال تھا کہ نہیں تھا، وہ چیز ہم نے کر لی ہے. یہ جو وسوسے جو آتے ہیں، جیسے ہمارا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، 2 رکعت پڑھے کہ نہیں پڑھے، یہ سب چیزیں وہی حدیث لائے امام بخاری نے رحمہ اللہ. تو مشتبہات جو ہوتے ہیں وہ شریعت میں اصلاً مشتبہ کوئی چیز نہیں ہے، سب چیزیں واضح ہیں. مشتبہ جو ہوتی ہیں وہ علم کی نقص کی وجہ سے ہوتی ہیں. لا یعلمها کثیر من الناس. ہاں کچھ اہل علم ہیں، ایک طائفہ ہیں جو اس کو جانتا ہے، جو اس کا علم رکھتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ان سے تتلمس کرنے کی ضرورت ہے. اہل علم سے رجوع کیے بغیر آج دیکھیے دور حاضر میں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی ہمارے پاس جو بہت ساری اسکیم نکلے تھے نا تجارتوں کی، سب ماند پڑی ہوئی ہیں. میں اس پس منظر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ایسا اور ایسا ہو گیا. مان لیجئے کہ خوب مالا مال ہو جائیں، جیب بھر جائیں، تب بھی ایک چیز مشتبہ ہے تو بچنا چاہیے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ آج غربت کی حالت ہے اب چلو مشتبہ چیزیں ہیں ہم کو بچنا چاہتے ہیں. نہیں، آپ کے لیے پوری چیزیں ہیں. یوم السبت ہے اور مچھلیاں آپ کے قریب آ گئیں، مشتبہ چیزیں آپ بچ جائیے اس سے. جو چیز حلال ہے حلال، جو چیز حرام ہے حرام، اور جو مشتبہ چیزیں ہیں وہ مشتبہ چیز جب تک آپ پر واضح نہیں ہوتی ہے اس سے اپنے دامن کو بچائیں رکھیں. اسی میں ہماری سلامتی ہے، اس میں ہماری دین کی سلامتی بھی ہے، اس میں ہماری سماجی زندگی کے اعتبار سے ہماری عزت و آبرو کی بھی سلامتی ہے. اس میں وضاحت بہت ہے، تفصیلات بہت ہے. میں نے آپ کو ایک فکرہ دینے کی میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے ہر معاملے میں آپ کا ہر معاملہ صاف ہو، پیچیدہ نہ ہو، کھلا ہو، بالکل لیلوہا کا نہاریہا کی طرح ہو. اس کا دن بھی اس کی راتوں کی طرح، اس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح یعنی روشن ہیں. ایسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی میں ہمیں صاف رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صاف دین، صاف خیالات اور صاف معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہمارا انتقال ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بالکل صاف رکھے اور ہمارے معاملات بالکل صاف ہوں. حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور اللہ رب العالمین ہمارے ان دروس کو ہمارے اساتذہ، والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.